تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن وسیع رحمت والے نے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بہت خوبصورت نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا۔ یہ نام کیا ہے؟ رحمتوں بھرا نام، رحمتوں کا پیغام۔ ہمارے رب کی عظیم و شان، جلیل القدر شان، جو بے شمار بھلائیوں اور وسیع فضل و کرم پر دلالت کرتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس کی رحمت اور اس کے آثار یعنی دینی، دنیاوی اور اخروی نعمتوں پر دلالت کرتے ہیں، جن کو جہان والے نے، بادشاہ کائنات نے تمام بندوں تک پہنچایا۔ اپنی ان نعمتوں کی ہر نوع، ہر جنس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی کہ وہ اس کا شکر ادا کریں، اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و شفقت کی خبر دی ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ رقت قلب، دل کی نرمی جو احسان کا تقاضا کرے۔ رب العزت نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ لیا ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت ایمان والوں کے لیے قرآن مجید کی صورت میں سامنے آئی۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دیتی ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت شوہر اور بیوی کے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت سے بعض لوگ بعض سے زیادہ خاص ہو جاتے ہیں، اور الرحمن کی رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنے۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اس کی رحمانیت میں سے اس کا پرندوں پر لطف و کرم کرنا بھی ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ صافات و یقبضن، اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ترمذی کی 1924 نمبر روایت ہے۔ تو بے لوث محبت کو رحمت کہتے ہیں، بغیر مطالبے کے کی جانے والی شفقت اور عنایت کو رحمت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو بندوں کو شکر ادا کرنے کے لیے اکساتی ہے، رغبت دلاتی ہے، اور بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے میرے وقت، میرے مال، میری صلاحیتوں، میری قوتوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے ہر عمل کو نفع مند بنا دے گا انشاءاللہ۔ ہم جب الرحمن سے پہلے والی سورت کی آخری آیات دیکھتے ہیں، حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے قرآن حکیم کی ترتیب۔ تو ہمیں آخری الفاظ ملتے ہیں متقیوں کے دائمی ٹھکانے کے حوالے سے۔ متقی وہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی باغات میں ہوں گے اور نہروں میں۔ آپ اس نہر کو تو ذہن میں نہ رکھیں جو دنیا کی نہریں ہیں، وہاں کی نہریں اور یہاں کی نہریں میچ نہیں کرتی۔
किसी नहर की मट्टी मशकी है, किसी के नीचे मोती लगे हुए हैं, किसी के किनारे याकूत के हैं। सुभान अल्लाह। मिजाजों के मुताबिक नहरों से इस्तिफादा करेंगे। कहीं सुकून से बहता पानी, कहीं उछलता मचलता फिसलता और बहारें दिखाता पानी। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर, बिलाशुबा मुत्तकी बागों और नहरों में होंगे। फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर, सिद्क़ की मजलिस में बड़े जी इक़्तिदार बादशाह के पास। कौन है वो बादशाह? अर्रहमान अल्लमल कुरआन, वसी रहमत वाले ने कुरआन की तालीम दी है। सारी नेमतें एक तरफ, कुरआन की नेमत एक तरफ। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का इल्म दिया, उन्होंने अपनी उम्मत को इसकी तालीम दी। जुजाज कहते हैं अल्लमल कुरआन के मानी है कि मैंने इसे आसान कर दिया है, क्योंकि ये नसीहत है। और जैसा कि सूरह अल कमर में हमने पढ़ा, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, बिलाशुबा यकीनन हमने इस जिक्र को आसान कर दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? तो ऐ लोगों, वो रहमान है जिसने अपनी रहमत से हम सबको कुरआन सिखाया। कौन है जो ये हक रखता था? इसका डिसीजन उसने खुद किया, उसने हम पर इनाम फरमाया, उसने गौर फिक्र करने का मौका दिया। और ये कुरआन है जो हमें बताता है कि अल्लाह ताला की रजा, उसकी पसंद, उसकी खुशनुदी किस चीज में है। और जब आपने गौर फिक्र किया तो इसमें अल्लाह के गजब से मार्फत मिली, अल्लाह के गजब की मार्फत मिली, अल्लाह की नाराजगी के बारे में पता चला, ताकि जो कुछ इसमें बयान किया गया उसकी इताअत करें और जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, जिसका उसने हुक्म दिया उस पर अमल पैरा हो, और अल्लाह ताला की नाराजी अताब अजाब से इज्तिनाब किया जा सके, ताकि अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए। तो ये किताब है उसने नाजिल की है जो जमीन और आसमान के राज जानता है, और पूरी खबर रखने वाले की तरफ से तफसील बयान की गई है। और कुरान करीम की तालीम जलीलुल कद्र है, अरफा व आला मकाम की हामिल है, और ये अल्लाह ताला की अजीम तरीन नसीहत है। तो अल्लाह ताला ने लोगों को उस चीज का इल्म दिया है कि वो उस नेमत उस्मा की वजह से उसकी तारीफ करें जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत में नाजिल फरमाई। जैसा कि उसने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी। वलम यजअल लहू इवजा, इसमें कोई कजी नहीं रखी, इसमें टेढ़ तो है ही नहीं, हर चीज तहकीक शुदा है, शक की गुंजाइश नहीं। और रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरा अल कसस में, वमा कुन्त तरजू अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, और आप तो ये उम्मीद भी नहीं रखते थे कि आप पर किताब उतारी जाएगी मगर आपके रब की जानिब से रहमत है। इसी तरह फरमाया, अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक, हमारी तरफ से हुक्म है, यकीनन हम ही रसूल भेजने वाले थे, आपके रब की जानिब से रहमत है। तो ये कुरआन की तालीम है जो दिलों की शिफा है। रसूलुल्लाह का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो खुद कुरआन सीखे दूसरों को सिखाए। क्या आप ऐसे लोगों में ताहयात शामिल होना चाहते हैं? पिछली सूरत का इफ्तिताह ऐसे मौजज़े से हो रहा है जो अल्लाह ताला की हैबत पर और असमत पर दलालत करता है, और वो चांद का फट जाना है। और इस सूरत का इफ्तिताह एक ऐसे मौजज़े से हो रहा है जो अल्लाह ताला की रहमत और इनायत पर दलालत करता है।
وہ قرآن کریم ہے جو بابرکت کتاب ہے، جس میں دلوں کی شفا اور گناہوں سے پاکیزگی کا سامان موجود ہے، اور یہ منصب اور مقام کے لحاظ سے تمام نعمتوں سے سبقت لے جانے والی چیز ہے۔ تو پچھلی صورت اور اس صورت میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے۔ پچھلی صورت میں ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتقام، اس کے غضب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، سب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور اس صورت میں ہر نعمت کو شمار کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کا تذکرہ ہے، کس نعمت کا تذکرہ ہے؟ ہر نعمت کی یاد دہانی ہے، کیونکہ انسان غفلت اور نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو غنودگی سے احساس بیداری عطا کرنے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی کو اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر بھلائی پر مشتمل ہے، ہر برائی سے روکتی ہے۔ الحمدللہ اس نے اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ قرآن کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہر مالک اپنے غلام کے لیے، مملوک کے لیے یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ دنیا میں آج تو سبھی اس بارے میں کانشیس ہو گئے، کون ہے جو نہیں جانتا؟ اس وبا کے دور میں ایس او پیز کو کیسے فالو کرایا جاتا ہے؟ تو یہ ایس او پیز جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جس میں غلطی کا چانس ہے، ایرر ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر عمل پیرا کروانے کے لیے جہاں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، تو کیسے قانون کا سہارا بھی لیا جاتا ہے؟ کبھی لاک ڈاؤن، کبھی کوارنٹائن، کبھی آئسولیشن، کبھی میڈیکیشن۔ تو بیماری سے بچنے کے طریقے ہیں نا، مقصد کیا ہے؟ صحت، بیماری سے تحفظ۔ تو ہر مالک مملوک کے لیے، غلام کے لیے ایس او پیز تو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا ہے، وہ قرآن کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم کا ذکر کیا، اس کی ضرورت اور اہمیت کی وجہ سے، اور انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند نعمت قرآن مجید ہے، اس لیے آغاز میں ذکر کیا۔ اور اس کی تعلیم سے انسان صحیح معنوں میں انسان بن سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز میں ذکر کیا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ الرحمن نے انسان کو تخلیق کیا، بہترین صورت میں، کامل اعضاء، پورے اجزاء کے ساتھ، نہایت محکم بنیاد پر تخلیق کیا، پوری مہارت کے ساتھ بنایا، تمام مخلوقات پر امتیاز بخشا۔ انسان اپنی تخلیق کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک نطفہ آدھا ماں کے پیٹ میں تھا، آدھا باپ کے پیٹ میں، اور جب دونوں کے ملاپ سے پہلا سیل وجود میں آتا ہے، ایک سیل بھی انسانی ہوتا ہے۔ باپ کی پیٹھ سے ماں کے رحم میں کیسے منتقل ہوتا ہے؟ انتہائی کمزوری سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سیل سے کئی سیل جمع و خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، عضلات، اعصاب بنتے ہیں۔ پھر حیرت انگیز سننے، دیکھنے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر شعور ملتا ہے
اسی سیل کو جو نظر نہیں آتا تھا، نہ اظہار کر سکتا تھا، یہ سیل کہاں سے آیا؟ سیل سے انسان کیسے بنا؟ کیا آپ جانتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ رحمان کے پاس سے آئے ہیں۔ رحمان نے ہم کو تخلیق کیا ہے، علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ تعلیم زبان سے ادا کرنے پر موقوف ہے، جس کا دار و مدار قوت گویائی کو آسان بنانے، حلق زبان اور ہونٹوں سے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنے کو آسان کرنے پر ہے۔ مخارج مختلف ہیں اور زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادائیگی بتائی۔ اب آسانی سے زبان مخرج ادا کر دیتی ہے، خواہ وہ ہونٹوں سے نکل رہا ہو یا حلق سے یا نوک زبان سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا اور ما فی الضمیر بیان کرنے کی قوت عطا فرمائی، تاکہ انسان دوسروں کے ساتھ مخاطب ہو سکے، معاشرے کے امور کو سمجھے، ان کے درمیان باہمی تعاون پیدا ہو، اخوت اور محبت کی فضا قائم ہو۔ تعلیمی عناصر بھی اس سے مکمل ہوتے ہیں۔ اور جب انسان سوشل بینگ ہے، سوشل میڈیا کے دور میں رہتے تھے، لیکن آج کے SOPs ڈیفرنٹ ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کیسی عجیب بات ہے۔ معاشرتی حیوان کے لیے معاشرتی دوری، سماجی دوری کی سزا تجویز کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ تو انسان مدنی الطبع ہے، معاشرت پسند ہے، تو اس کے لیے کسی بات کا سمجھنا، کسی زبان کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے جیسے لوگوں کی بات بھی سمجھے، کمیونیکیشن کا سلسلہ جاری رکھے، مختلف ممالک کے درمیان بھی کمیونیکیشن جاری رہے، تاکہ بعد میں آنے والے بھی اس سے مستفید ہوں، ان چیزوں کو محفوظ کیا جائے جو تاریخی ہیں، جو پہلے ہو چکی ہیں۔ اور البیان سے مراد نطق، کتابت، خط اور کلام کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ یعنی یہ امر واضح ہو جائے کہ بات کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اور اسے کیا کہا جا رہا ہے۔ سیدہ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کا بیان حلال و حرام کے درمیان سکھایا، تاکہ مخلوق کے خلاف اس کو حجت بنایا جائے۔ اور سیدہ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو واضح کر دیا، جس کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے، جس سے اجتناب بھی کیا جاتا ہے۔ علمہ البیان، اس نے بولنا سکھایا، کلام کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت رواں دواں ہے، متعین کردہ برجوں میں رواں دواں رہتے ہیں اور بندوں کی مصلحت کی خاطر اپنی منازل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے مقررہ نظام کے تحت رواں دواں رہتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ رب العزت کا فرمان ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ ایک خاص حساب ہے، باضابطہ نظام ہے، جس میں یہ دونوں عظیم الشان سیارے جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک خاص وقت میں طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ایک معین راستے پر چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان اس قابل ہوا کہ وقتوں، دنوں، تاریخوں اور موسموں کا حساب رکھ سکے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ نجم کے معنی میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ ہاں، اس بات پر اتفاق ہے کہ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے پر کھڑا ہو، اور علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نجم زمین پر پھیلی ہوئی نباتات کو کہتے ہیں۔ تو نجم کے معنی ستارے کے بھی ہیں، یہ قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔
تو ستارے اور درخت دونوں ہی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ستارے مختلف برجوں میں منتقل ہونے اور درخت پھل دینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو ان کے سجدہ کرنے سے مراد تذلل اور فرما برداری ہے، اور اس سے مراد ان کے سائے کا سجدہ کرنا بھی ہے۔ تو آسمان کے ستارے اور زمین کے درخت سب اپنے رب کو پہچانتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس کے سامنے سر نگو ہوتے ہیں، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مصالح اور منافع کے لیے ان کو مسخر کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے، لہذا تم بے دین لوگوں کی طرح ستاروں اور درختوں کی عبادت نہ کرو۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ الرحمن نے زمین والوں کے لیے آسمان کو بلند کیا، اور میزان کی تفسیر میں سیدنا قتادہ، مجاہد اور سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عدل ہے۔ میزان کا اصل مقصد عدل ہی ہے، اور میزان سے مراد ہر وہ آلہ ہے جس سے کسی چیز کی مقدار کو متعین کیا جائے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سمیت ہر شے کو عدل سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترازو وضع کیا، یعنی بندوں کے درمیان اقوال و افعال میں عدل جاری کیا، اور اس سے مراد صرف معروف میزان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ معروف میزان ناپ تول جس کے ذریعے سے اشیاء اور دیگر مقداروں کو ناپا جاتا ہے۔ اس میں وہ حقائق بھی داخل ہیں جن کے ذریعے سے مخلوقات میں فرق کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ان کے درمیان عدل قائم کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں میزان سے اکثر مفسرین نے میزان عدل مراد لی ہے، جس کے سہارے یہ آسمان اور زمین قائم ہے۔ اس صورت میں ان کے عدل سے مراد وہ توازن اور تناسب ہے جو ہر سیارے میں قوت جاذبہ یعنی کش ثقل اور مرکز گریز قوت کے درمیان رکھ دیا گیا۔ ہر سیارے کا درمیانی فاصلہ، ان کی رفتار اور ان میں باہمی تعلق بھی اس میں شامل ہے، اور یہ اتنا لطیف اور خفیف تعلق ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور تطغوا طغیان سے مشتق ہے، جس کی معنی بے انصافی اور ظلم کے ہیں۔ تو میزان تو اس لیے بنایا کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے میزان نازل فرمائی تاکہ تم حقوق اور دیگر معاملات میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا حق اور اعتدال پر پیدا کی ہے تاکہ تمام چیزیں اعتدال پر آ جائیں۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو۔ صحیح صحیح ماپنے کے حکم کی وضاحت ہے، یعنی عدل قائم کرو، جتنا تمہارا بس چلتا ہے، تمہاری قدرت ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے امکان میں ہے، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو۔ امام قتادہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابن آدم عدل کر، جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ عدل کیا جائے، اور پورا پورا دے جس طرح تجھے پسند ہے کہ تجھے پورا پورا دیا جائے۔ بے شک عدل کرنے میں لوگوں کی اصلاح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو جھکے ہوئے ترازو کے ساتھ وزن کم کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا ترازو کے دستے کو سیدھا کر کے وزن کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو، یعنی کمی بیشی نہ کرو۔ اور ناپ تول میں گھاٹا دینے والے کو ظالم کہتے ہیں، اور کمی کے بڑے نقصانات ہیں۔ اسی سے بے انصافی کا آغاز ہوتا ہے، معاشی معاملات خراب ہوتے ہیں، اسی سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا
للانام، اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا. یعنی جیسے خالق نے آسمان بلند کیے ایسے ہی زمین بچھا دی، اس میں سر بفلک پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں تاکہ جاندار چل سکیں اور راحت سے زندگی بسر کر سکیں. پھر انسان بھی مختلف شکلوں اور مختلف رنگوں اور مختلف زبانوں والے زمین کے سارے گوشوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کی کثافتوں، اس کے استقرار اور اس کے اوصاف و احوال سمیت بنایا للانام، مخلوق کے لیے، تاکہ وہ زمین کو ان کے لیے ٹھکانہ بنائے، وہ ہموار فرش کا کام دے، ان پر یہ عمارتیں تعمیر کریں، زمین پر کھیتی باڑی کریں، باغات لگائیں، کنویں کھودیں، اس کے راستوں پر چلیں، اس کی معدنیات اور تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں جن کی انہیں حاجت اور ضرورت ہو. اور انام سے مراد ہر وہ جاندار مخلوق ہے جو روئے زمین پر پائی جاتی ہے، خواہ وہ چرند ہوں یا پرند، مویشی ہوں یا درندے، انسان ہوں یا جن. انام سے مراد انسان اور جن لینا زیادہ مناسب ہے کہ آگے انہی دو قسموں کا تذکرہ آ رہا ہے. آیت نمبر 11 ہے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں، امیجن کریں گے، اور کھجور کے درخت غلافوں والے یعنی خوشوں پر ہیں. زمین میں بھی پھل اور کھجوریں الرحمن کی رحمت ہیں. ذائقے مختلف، رنگ مختلف، خوشبوئیں مختلف، کیسے کیسے پھل پیدا کر دیے. والنخل، اور کھجور کے درخت، خوشے والی کھجوریں بھی. کھجور کو خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا کہ اسے پھلوں پر فوقیت حاصل ہے. اس کے لگنے کے بعد سے خشک ہونے تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. ذات الاکمام، غلافوں والے یعنی خوشوں پر ہیں. اکمام وہ غلاف ہیں جن میں کھجور کا خوشہ پھوٹنے کے وقت چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی غلاف والی کھجوریں جو گچھے سے پھوٹتی ہیں، جو تھوڑی تھوڑی کر کے نکلتی ہیں یہاں تک کہ مکمل ہو جاتی ہیں، تب وہ خوراک بن جاتی ہیں جن کو کھایا جاتا ہے، اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے. مقیم اور مسافر اس کو توشہ بناتے ہیں. کھجور بہترین پھلوں میں سے نہایت لذیذ پھل ہے جس کو ہمارے علاقے کے لوگ زیادہ نہیں کھاتے، اور جب روزہ افطار کرتے ہیں نا تب بھی احتیاطاً ایک کھجور کھا لیتے ہیں، اور باقی اس کا سارا نفع ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ کھجور روزہ دار کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے. پھل انسان کی خوراک کا بہترین حصہ ہیں، ان میں مزہ ہے، حسن ہے، خوشبو ہے، قوت ہے. الرحمن نے اتنی خصوصیات پیدا کر کے انسان پر رحمت کی ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں، الرحمن کی رحمت سے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خوشبو ہوتی ہے لیکن آپ کے ناک میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی. والحب، اور اناج ہے، یعنی اناج اور دانے جو انسان کی خوراک بنتے ہیں. ذو العصف، بھوسے والا، یعنی جانوروں کے بھوسے کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس میں گیہوں، چاول، مکی، جو، چنا وغیرہ شامل ہیں. والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں. اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے رزق کی تمام قسمیں مراد ہوں جس کو آدمی کھاتے ہیں، اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد معروف ریحان ہو. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خوشبوؤں کو زمین میں مہیا کیا ہے، اپنے بندوں کو نوازا ہے جو انسان کی روح کو مسرت عطا کرتی ہیں. ان سے دلوں میں انشراح پیدا ہوتا ہے. بھوسے والے اناج اور پھول الرحمن کی رحمت ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، تو انسان اور جن دونوں مخاطب ہیں.
इस आयत मुबारका में दोनों से खिताब करके रब्बुल इज्जत ने पूछा है तुम अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। सईदना जाबिर कहते हैं रसूलुल्लाह अपने सहाबा के सामने आए, उनके पास आए, उनके सामने अर रहमान शुरू से आखिर तक पढ़ी, लोग सुनकर चुप रहे। आपने कहा मैंने ये सूरत अपनी जिन्नों से मुलाकात वाली रात में जिन्नों को पढ़कर सुनाई तो उन्होंने मुझे तुम्हारे मुकाबले में अच्छा जवाब दिया। जब भी मैं पढ़ता फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो कहते ऐ हमारे रब तेरी नेमतों में से किसी नेमत का भी इनकार नहीं करते, तेरे लिए ही सारी तारीफें हैं। मैं भी आपसे वही बात कहना चाहती हूँ। आप भी तो सुन रहे हैं फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह की तो किसी नेमत का इनकार नहीं किया जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। तो आज आप सब वो सारों से बड़ी नेमत जो आप अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं सब उसको लिखें और इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं उसे देखती हूँ। अपनी अपनी जानिब से इस मौके पर फौरन इसको नोट करें, इसका इजहार करें। कौन सी नेमत है जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी है? किस किस नेमत का आप इनकार करोगे? तो अल्लाह से मुराद वो नेमतें हैं जो इंसान की जरूरत मुहैया करती हैं और पै दर पै आती रहती हैं। जिंदगी बसर करने के लिए किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती और ये लफ्ज़ बिल उमूम जमा ही इस्तेमाल होता है क्योंकि ऐसी नेमत एक तो है नहीं, लिहाजा हमेशा आला ही आता है। यह आयत इस सूरत में 31 बार आई है। कहीं आला का लफ्ज़ अजीम शान नेमतों के मानों में आता है, कहीं कुदरत की निशानियों में, कहीं बैक वक्त कई मानों में इस्तेमाल होता है। तो कज़्ज़िबान तुम दोनों झुटलाओगे। तकज़ीब नेम से मुराद अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करना है क्योंकि इबादत में अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना उनके कुफ्र पर दलालत करता है। नेमतों का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। जानते हैं शुक्र इबादत है, दिल की इबादत है। अल्लाह ताला ने ये सवाल शहादत कायम करने के लिए किया है, वरना कोई जिन कोई इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को झुटला ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें गिनवा कर पूछा है क्योंकि उसने मुसलसल एहसानात किए हैं। क्या तुम्हें मेरी फुला नेमत याद नहीं? क्या तुम इस नेमत का भी इनकार करते हो? खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, उसने इंसान को खनखनाती मट्टी से पैदा किया जो ठीकरी जैसी थी। अब सोचें हम क्या थे अपनी पैदाइश से पहले, हम क्या थे? बड़े जहान में इस पूरे कारखाने कुदरत में जमीन और आसमान को पैदा करने और इंसानों को अपनी नेमतें गिनवाने के बाद अल्लाह ताला नेमतों की वजाहत कर रहे हैं। इन नेमतों में से अजीम शान नेमत जिन्हों और इंसानों की तख्लीक है। मशरिक व मगरिब, समंदर और उसमें मौजूद मोतियों और जमीन में मौजूद पहाड़ों की तख्लीक भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो उसकी कुदरत और वहदत पर दलालत करती हैं। तो अल्लाह ताला की अपने बंदों पर नेमत है कि उसने उन्हें अपनी कुदरत और कारीगरी के आसार दिखाए। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, उसने इंसान को खनखनाती मट्टी से पैदा किया जो ठीकरी जैसी थी। शायद इसीलिए इंसान को ठीकरियां पसंद आती हैं और वो कीमती मोतियों का सौदा कर लेता है। ठीकरी जैसी चीजों के इर्ज हमारे दादा अबू कहा करते थे, पोठवारी में न घिन ठीकरी न दे दुर्रे यगाना, मले से हाथ ते लग वैसी जमाना। ठीकरी जैसी चीजें लेने के लिए कीमती मोती न दे डालो, हाथ मलते रह जाओगे, वक्त गुजर जाएगा। आजकल आप फील करते होंगे वक्त एक सा नहीं रहता। कभी लोग आपस में मिल बैठते थे, हम तो सूरह रहमान
جب پڑھتے تھے تو کس قدر خوشیاں مناتے تھے۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ ہے، معاشرتی حیوان کو معاشرتی دوری کا سبق رحمان دے دے، کیسے ممکن ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے انسانوں کا ایک ساتھ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمت کی ہے، اپنی قدرت اور کاریگری کے آثار دکھائے ہیں۔ تو انسان کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، جس کے نم کو مہارت کے ساتھ محکم کیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی۔ اس میں آگ پر پکائے گئے ٹھیکرے کی آواز کی مانند کھن کھنانے کی آواز پیدا ہو گئی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا، فرشتے نور سے، جنات آگ سے اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، جس کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا۔ امام نصفی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں من سلسال کالفخار، ٹھیکری کی مانند آواز دینے والی مٹی سے، اور ان آیات مبارکہ میں من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے، من تین لازب، لیسدار مٹی سے، من تراب، مٹی سے، اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس مٹی کو لیسدار بنایا۔ آپ لوگوں میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو پہلے شاید کم کرتے ہوں لیکن لاک ڈاؤن میں آٹا بھی گوندتے ہوں گے، تو جب آٹا پہلے بھگویا جاتا ہے نا تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور پھر جب اسے گوندا جاتا ہے تو اس کی لیس بن جاتی ہے۔ بچے بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور ضرور کروائیں، یہی زندگی ہے جس سے لوگ بہت دور ہو گئے تھے۔ پھر اسے سڑے ہوئے گارے کی مانند بنایا، مٹی لیس کی صورت میں پڑی رہے سڑ جاتی ہے۔ پھر اسے آواز دینے والی ٹھیکری کی مانند تیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پتلا، مٹی کا پتلا ہے تو مٹی کا پتلا ہی۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے انسانی نسل چلائی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ الرحمن نے جنات کو آگ سے تخلیق کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اس نے جن کو پیدا کیا، یعنی جنات کے باپ ابلیس کو، مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ کے شعلے سے، یعنی لکڑی اور کوئلے سے پیدا ہونے والی عام آگ سے نہیں بلکہ گرم تر لطیف حصے سے بنایا گیا۔ یہ آیت کریمہ انسان کے شرف پر دلالت کرتی ہے۔ جسے مٹی سے پیدا کیا گیا اس میں وقار ہے، بوجھ ہے اور منافع کا مقام ہے، جبکہ آگ میں طیش ہے، شر اور فساد کا مقام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار دلوں کو بیدار کر رہے ہیں، نفوس کو متحرک کر رہے ہیں۔ کلام عرب میں ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ بعض اہل علم کی رائے کے مطابق نعمتوں کی تکرار ہے، اور ان نعمتوں میں سے ہر نعمت کو ذکر کرنے کے بعد یہ الفاظ لائے ہیں، اور یہی قول بہتر ہے۔ حسین بن فضیل فرماتے ہیں یہ تکرار تاکید کرنے اور غفلت دور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں اور جنوں سے کس نعمت کو جھٹلانے کے لیے سوال کیا ہے؟ پیدائش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے ان کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں نا، یہ بتائیں کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے۔ دو مشرقوں سے مراد سردی اور گرمی دونوں موسموں میں سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے، وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے، یعنی ہر چیز کا رب ہے۔
جس پر سورج، چاند اور روشن ستارے طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جس کے اندر چاند سورج ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے دستے تدبیر کے تحت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرق و مغرب کو سورج کے گرمی اور سردیوں کے مقامات کے الگ ہونے کے اعتبار سے تثنیہ ذکر کیا ہے۔ الرحمن ہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرق و مغرب کی وجہ سے وجود میں آنے والے دنوں، موسموں اور دیگر مصلحتوں کو نعمت قرار دیا ہے۔ ان کے بارے میں سوال کیا ہے کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں۔ الرحمن وہی ہے جو دو سمندروں کو باہم ملا دیتا ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ کر کے دیکھیے گا۔ پانی الگ الگ رہتا ہے، کبھی کوئی پانیوں کو بھی ایسے رکھ سکا ہے؟ تو اس نے اپنی قدرت کا نظارہ سارے جہان والوں کے لیے رکھ دیا کہ دو دریا مل کر بہہ رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے دونوں کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ اور پھر وہ پانی کیسا ہے؟ میٹھے پانی کا سمندر ہے اور نمکین پانی کا سمندر ہے جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ میٹھے پانی کے دریا بھی ہیں، دو الگ الگ دریا ہیں۔ میٹھے پانی کے دریا جس سے فصلیں اگتی ہیں، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، انسان پینے کے لیے دیگر ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم سمندروں کا پانی ہے جو کھارا ہے، جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، کن دونوں کے درمیان پردہ ہے، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ کون ہے جس نے پردہ حائل کر دیا؟ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن پردہ ہے ضرور۔ دریا کا میٹھا پانی نمکین سمندر میں گرتا ہے، پھر دونوں قسم کے پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جیسے آپ شکنجبین بناتے ہیں، چینی اور نمک باہم مل جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان زمین کو ایک رکاوٹ بنا رکھا ہے۔ ایک پانی دوسرے پانی پر سرکشی نہیں کرتا، یوں دونوں کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لوگ میٹھے پانی کو پیتے ہیں، اپنے باغات اور کھیتی باڑی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ کھاری پانی فضا کو پاک صاف کرتا ہے۔ کین یو امیجن؟ کھارے پانی کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس میں ویل، مچھلیاں، موتی اور گھونگے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کشتیوں اور دیگر بحری سواریوں کے لیے مستقر اور مسخر ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یقیناً ایسے انعامات ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لَبِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیرا ہی شکر ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کا تو ہی مستحق ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ دریاؤں سے نکلنے والے موتی اور مونگے الرحمن کی نعمت ہیں، یعنی دونوں دریاؤں سے موتی بھی نکلتے ہیں، مونگے بھی نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میٹھے پانی سے نکلتے ہوں۔ یہ موتی اور مونگے الرحمن کی نعمت ہیں۔ موتی مشہور اور معروف ہے، اور مرجان چھوٹا موتی یا بڑا عمدہ آبدار موتی یا سرخ جواہر یا سرخ مہرہ ہے۔ موتی اور مونگے کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں، اور مرجان جمادات اور نباتات کے درمیان برزخی پیدائش ہے۔ جس طرح سب موتی پتھروں ہی کی قسم کے ہوتے ہیں، مرجان بھی پتھر ہی کی قسم ہے، لیکن عجیب بات ہے، نباتات کی طرح بڑھتا ہے، جمادات کی طرح جامد نہیں۔ مرجان کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں،
मोती और मरजान उमूमन खारे पानी की पैदावार है, मगर इसी खारे पानी के नीचे अल्लाह ताला की कुदरत से मीठे पानी के चश्मे भी उबल रहे होते हैं, या साथ साथ दरिया रवां होते हैं। इसलिए मिन हुमा का लफ्ज इरशाद फरमाया, यानी ये चीजें अल्लाह ताला के हैरत अंगेज तख्लीकी कारनामों के नतीजे में पैदा होती हैं, जिनसे इंसान फायदा उठा रहा है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ज़ेबो ज़ीनत और खूबसूरती का इजहार करने वाले मोती और मूंगे बहुत बड़ी नेमत है, रहमान की रहमतें हैं। किस किस नेमत को झुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलाम, और समंदर में पहाड़ों जैसे बुलंद खड़े जहाज उसी के हैं। जहाज और रहमान की नेमत है। अल मुनशआतु, वो कश्तियां जिनका बादबान उठा दिया गया हो, या मखलूकात, या वो जो नुमाया नजर आए। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलाम, और समंदर में खड़े जहाज उसी के हैं पहाड़ों जैसे। सैकड़ों मन वजनी माल इधर से उधर मुंतकिल करते हैं। ऐसे लगता है सारी दुनिया, जो वेस्ट की दुनिया है ना, वो ईस्ट में आ जाती है। यानी चीजें बनती हैं और सारे मटेरियल्स चीजें बना के इधर आती हैं, इधर वाली चीजें उधर शिफ्ट हो जाती हैं, जिनसे लोगों को फायदा पहुंचता है। इनकी वजह से जरूरियात दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचती हैं। हर शख्स आसानी से अपनी जरूरतें मुहैया कर लेता है। कब्जा किसका है? तसर्रुफ का इख्तियार किसका है? कितनी जलील शान नेमतें हैं, और अल्लाह ताला ने इन नेमतों पर तसर्रुफ का इख्तियार दिया है। तो ये नेमतें हैं जिनको आदमियों ने बनाया, जो अपनी अजमत की वजह से बड़े बड़े पहाड़ों की मानंद दिखाई देती हैं। लोग इन पर सवारी करते हैं, सामान, माले तिजारत और दीगर अशिया लाते हैं जिनकी वो ज़रूरत और हाजत महसूस करते हैं। और आसमानों और ज़मीन की हिफाजत करने वाली हस्ती वही है जो इन कश्तियों की भी हिफाजत करता है। और ये अल्लाह ताला की जलीलुल कद्र नेमतों में से एक नेमत है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फान, जो जमीन पर है हर एक चीज फानी है।